جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا واقعی ہی اس وقت ہم تقسیم ہیں یا اتحاد ہمیں نظر آتا ہے پاکستان کے اندر؟ پاکستان کے دفاعی ادارے کتنے مضبوط ہیں اور سیاستدان اس حوالے سے پاکستان کو اکٹھا رکھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جو ہم نے شروع میں آغاز میں کہا کہ بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا پاکستان اور آج یوم دفاع پاکستان ہے، تو ہم کس طریقے سے اپنے پاکستان کو بچا سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جمشید دستی صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے آپ کا تعلق ہے. تشریف رکھتے ہیں سینیٹر شاہی سید صاحب، بہت لمبے عرصے بعد ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروگرام میں. سندھ کے صدر ہیں ANP کے، ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے. زیم قادری صاحب لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. شاہی سید صاحب سے آغاز کریں گفتگو کا. سر، آج یوم دفاع پاکستان ہم منا رہے ہیں اور پاکستان کے حالات کا ہم نے ذکر کیا. کسی کو شیعہ ہونے پہ مار دیا جاتا، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ، ویسے ہی حالات اتنے خراب ہیں، تو پاکستان کو ہم بچا کیسے سکتے ہیں؟ اس وقت پاکستان اکٹھا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بہت اچھا موضوع ہے اور آج کے دن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان کو بچائیں. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے. 65 سال ہم نے پاکستان کو نوچا کسی بھی زاویے پہ. میں یہ کہہ دوں کہ عامر آگے اپنی پالیسی دی، کبھی بلدیاتی نظام چلایا، کبھی دوسرا کیا، لیکن اپنے حکمرانی کو طول دیتے رہے. بنیادی طور پہ جو 18 کروڑ عوام کا پاکستان ہے ان کو ابھی تک کچھ نہیں ملا. لیکن الحمدللہ میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہوں گا کہ دنیا کی بہترین فوجوں میں ہماری فوج ایک فوج ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جنرلوں کی غلطیاں ہوئی ہے، اگر وہ مانے یا نہ مانے. بلکہ میں تو چیف جسٹس آف پاکستان جو آرمی جنرل ہے اس کو ابھی جو اس نے اسپیچ کیا تھا تو اس میں خود بھی بولا کہ بھائی غلطیاں ہوئی ہے، سب چیز ہوئی ہے، اب اس کو سام گزر گیا، لکیر پیٹنا چھوڑ دے. اس وقت ملک کو ضرورت ہے. حکومتی تو ہے، وہ تو رسپانسبل، ہم تو ہے ذمہ جو حکومت، لیکن جو اپوزیشن ہے ان کو بھی اتنا ہی ضرورت ہے. لیکن ہم نے کل تقریریں سنی اسمبلی میں، ہم نے کل تقریریں سنی مولانا فضل الرحمان صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں حکومتی ایجنسیاں جو ہیں وہ ملوث ہیں لوگوں کو اٹھانے میں، مذہبی منافرت جو ہے وہاں سے اکثر پھیلائی جاتی ہے. تو پھر کیا ہم واقعی اس کا مطلب ہے کہ حل نہیں ہے؟ ایک چیز میں آپ کو اور کروں، دیکھو بات سنو، اس حمام میں سب ایسے ہے، قانون سازی ہونی چاہیے. اگر جیکٹ کے ساتھ ایک دہشتگرد کو پکڑتے اور اس نے بولا بھی کہ میں نے 212 مرڈر کیے، اس کے باوجود گواہی دینے کو تیار نہیں ہے، اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. پچھلے 3 سالوں سے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو وار اینڈ لا کا جو قانون سازی تھی وہ پڑی ہوئی تھی. اب میں خیال میں ریسنٹلی شاید اس کے اوپر کو پالش کر کے ابھی اسی سیشن میں پیش کریں گے. جب وہ کراچی میں ایک بندہ خود مانے کہ میں نے 212 مرڈر کیے دیے اور اس کے اوپر پسٹل کے کیس 13 ڈی بنا کے صبح اس کی ضمانت ہو جائے تو کون اس کو خارج کرے گا؟ پولیس بے بس ہو گئی ہے. ادارے رینجرز یا وہ سب لوگ قربانی دیتے، ایسی بات نہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اس میں کالی بیڑے بھی ہوں گی، اس میں کوئی سب سے بڑی جو ہمیں غلطیاں تو ہوئی ہے ہر طرح سے. پولیس کو بھی ہم نے پولیٹیسائز کر دیا، سیاسی لوگ بڑھتی ہے، ٹرانسفر بھی سیاست کے اوپر. تو مسائل کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں سر، اگر ہم امان نہیں دے سکتے تو ذمہ دار بھی ہم خود ہیں. ہم نے اس ملک کے ساتھ ہر قسم ظلم کیا. اب اس ملک میں 1 منٹ کی سکت نہیں ہے میرے حساب سے کہ ہم پھر غلطی کریں. لہذا ہمیں سب کو مل کے، پارٹی تو ہے ہی رسپانسبل، ہم اتحادی بھی رسپانسبل، مگر اپوزیشن بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے، کیونکہ ان کی ہمدردی، ان کا رائے ہمارے لیے اشد ضرورت اہمیت رکھتا ہے اور ہمیں عمل کرنا ہے. ہمیں عمل کرنا ہے اور مل کر چلنا ہے. تو 1 منٹ کی وہ کہہ رہے ہیں سخت نہیں ہے اس وقت، لیکن جو آج کے حالات ہیں، کسی کو صوبے چاہیے، کسی کو لوکل باڈیز الیکشن چاہیے، کسی کو پاکستان میں ابھی احتساب بل پہ اگر آج ہم دیکھ رہے ہیں 4.5 سال بعد اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، تو لوگوں کو کیا چاہیے؟ وہ کسی کو فکر ہے کیا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج ایک بہت بڑا اہم دن ہے، میں اپنی ان ماؤں کو، بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور شہداء کو جنہوں نے اس ملک کے لیے ایک قربانی دی. پاک فوج کے جوان، باقی ہمارے جتنے اداروں کے لوگ نے بہت بڑی اس پہ سفر کیا، اور یقینی طور پہ آج ایک بہت اہم دن ہے. اور یقینی طور پہ آج ہمیں ان چیزوں سے بھی ہمیں کچھ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم صرف قربانیاں دیتے چلیں گے، کوئی اس کی کوئی ایسی کوئی روک تھام ہی ہوگی جو ہم کس پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. یہ یقیناً باجی مسائل ہیں. میں نے ایک پروگرام پہلے بھی آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنی نیتیں صاف کرنا ہوگی. جب ہم پہلے پاکستانی بنے، جب ہم پاکستانی بنیں گے تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا. ہم سندھی، پنجابی، پٹھان، سرائکی، بلوچ میں تقسیم ہو چکے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی اوپر سے سازش ہے جو پاکستان دشمن، اسلام دشمن قوتوں نے ہمیں ہر جگہ پہ جو ہے نا تقسیم کیا ہے. اور اس میں علماء کرام کا بہت بڑا کردار تھا. وہ بدقسمتی رہی کہ علماء کرام بھی ایک جگہ پہ نہ اکٹھے ہوئے، ان کے اپنی فرقہ واریت، مذہبی گروہ بندی، پھر ایک عقیدے میں بھی پھر گروہ بندی آ گئی. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے.
ہمیں مل بیٹھنا چاہیے بحیثیت پاکستان کے. اگر ہم مل بیٹھ کے نیت صاف کر کے بیٹھ جائیں تو میں کہتا ہوں چند دنوں کی بات ہے کہ ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں اور معاملات سیٹل کر سکتے ہیں. ہم خود نہیں چاہ رہے, ہم خود نہیں چاہ رہے. اگر ہم یہ اس پہ صحیح چل کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی سیاستدانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم خود مل کر کریں, آپ بھی کہہ رہے ہیں مل کر کریں. تو میں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب سے پوچھ لوں, پراچا صاحب نیتیں ہماری صاف ہیں, اگر ہم خود مل کر کرنا چاہیں ٹھیک تو کر سکتے ہیں. 47 سال ہو گئے 6 سپٹمبر کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہمارے فوجی جوان ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے. آج کی ہماری جو پاکستان کی اندرونی صورتحال ہے, مسلمان ہی مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے, تو کسی دشمن کی تو ہمیں شاید ضرورت نہیں ہے اس وقت. پراچا صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ لگتا ہے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. زیم قادری صاحب یہی سوال آپ کے سامنے میں رکھوں گی, تو متحد ہم کیسے ہو سکتے ہیں اس حوالے سے؟ بہت خوبصورت گفتگو شاہی سید صاحب نے, میں ان کی تمام گفتگو سے اگری کرتا ہوں, اور میرے بھائی دستی صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی. آج کا دن یقیناً پاکستان کے لیے بڑا اہم دن ہے کہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے وہ کارنامہ سر انجام دیا, ایک اتنے بڑے ملک کو ہم نے کنفرنٹ کیا, اور ہماری فوج, میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے اس ملک کی آن اور عزت اور اہمیت بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. بالکل درست کہا دستی صاحب نے کہ آج اس چیز امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذات سے بالا تر ہو کر, چاہے وہ اپوزیشن ہو, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ علماء کرام ہو, اپنی ذات سے بالا تر ہو کر اس ایک نیشنل ایجنڈے پر کنسنسس کی طرف جائیں, اور وہ علتیں اور علائشیں جو ہماری مجبوری بن جاتی ہیں اپنی سیاست کی وجہ سے, اس سے میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں اس میں, اس سے دور رہ کر, اس سے بالا تر ہو کر ایک ایسا نظام وضع کر دیں. دیکھیں پرابلم کہاں ہوئی, شاہی سید صاحب نے درست فرمایا کہ چند جنرلوں نے مارشل لا لگائے, لیکن اس فوج نے اس کے ساتھ اگری نہیں کیا. لوگ تھے جنہوں نے مجبوروں پہ, غریبوں پہ اپنے پاکستان میں گولی چلانے سے بھی انکار کیا. لیکن سیاستدانوں نے تو اگری کیا نا, جب مارشل لا آتا تو سیاستدان ہی ویلکم کرتے ہیں جرنیلوں کو. اچھے برے لوگ ہر جگہ سے اگری کرتا ہوں, لیکن اس وقت جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, دستی صاحب ہیں, شاہی سید صاحب ہیں, میں چھوٹا سا ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, ہم نے 19 جیلیں کاٹی ہیں جی 10 سال مشرف کے میں. تو عرض یہ ہے کہ یہ اچھے لوگ برے لوگ ہوتے ہیں, ان کی اپنی سوچ تھی, ہو گیا. انہوں نے, کئیوں نے قسمیں کھائیں کہ انہوں نے وعدے کیے, کئیوں نے معافیاں مانگی, یہ چھوڑ دیں, اس میں نہیں جانا چاہتا اس وقت. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نیشنل ایشوز کو فریم کریں. ہمارے ہاں پرابلم یہ رہی کہ ہم اپنی ذات میں اپنی سیاسی طاقت کو بڑھانے کے لیے اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم ایشوز کو فریم نہیں کر پاتے. میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایشوز کو فریم کر پائیں گے, سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ ایشوز کو فریم کیا جائے, ایشوز کیا ہیں, اور ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جائے. کل میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا تو وہاں کسی نے کہہ دیا کہ جی کرپشن کدھر ہے, کرپشن تو پرابلم ہی, مطلب اگر کرپشن ہی پرابلم نہیں ہے تو پھر ایشو کیا ہے؟ ہمیں تو ایشوز پہ کنسنسس. دہشت گردی اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے نا, دہشت گردی ہے, بہت ساری چیزیں, لیکن کسی کو اب کی فکر ہم کر رہے ہیں. اب ہم فکر کر رہے ہیں سر کہ احتساب بل لایا جائے, لوکل گورنمنٹ آرڈیننس لایا جائے, آپس کے معاملات کیسے طے کیے جائیں, نگران سیٹ اپ کیسے بنایا جائے. میں یہی سوال اب آگے بڑھاتی ہوں شاہی سید صاحب سے. ANP کے ہم نے سنا کہ 9 یونٹوں پہ کراچی پہ طالبان کا قبضہ ہو گیا, تو یہ پاکستان ہے, کراچی ہے, یا پھر افغانستان ہے؟ یہی تو بہت اچھی بات ہے, اور آپ نے میرے دل کی بات کی. مجھے بہت تکلیف ہے, میں اپنی سینٹ سے پہلے آیا ہوں, 24 سال سے بیٹھا ہوں. میں نے اپنے مرکزی صدر کی بھی نالج میں لایا, میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی بھی نالج میں لایا, میں نے رحمان ملک سے میٹنگ کی, میں نے ساری دنیا کو بتایا, جو بھی ادارے ان کو خبر کی کہ کراچی میں اب طالبان نہیں, طالبان ایک سوچ تھا, ایک فکر تھا, اور وہ جو سوچ اور فکر تھا وہ تو نیٹو یا امریکن کے خلاف تھا. یہ جو دوسرا طالب آ گیا کہ وہ ہمارے کامرا بیس پہ اٹیک کر رہا ہے, ہمارے نیول پہ اٹیک کر رہا ہے, ہمارے وہ جہازیں تباہ کر رہا ہے کہ شاید ہندوستان بھی 1000 مرتبہ سوچ کے ہم پہ اٹیک کرے گا. اس کے اوپر جو جا رہا ہے, اس کو کون طالب کہتا ہے؟ یہ تو اجرتی قاتل ہے. اب اس کو یہ پیسے کس نے دیے؟ سیم لائک وہ قاتل اب کراچی میں آ گیا. وہ اجرتی, آپ کے 9 یونٹوں پہ قبضہ ہوا, ANP کے 9 یونٹوں پر. 9 سے بھی زیادہ ہمارے مرکزی یعنی سینٹرل کمیٹی کے ممبر کو مارا گیا, ان کے گھروں پہ گیا, ہمارے ضلعی صدر مارا, ہمارے جو ہے 19 ہمارے عہدیدار مارے گئے, جس سے ہم تنظیم چلاتے ہیں. ہمارے تو ریڑھ کی ہڈی کو توڑنا چاہتے ہیں, اور ہمارے کو باقاعدہ تھریٹ دیا کہ ANP ختم کرو, ANP کا نام نہ لو, ANP جو بھی نام لے گا. تو اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے ان طالبان کو
ساتھ میں ایک لفظ بولتا ہے جو میں خود پہلے میں سنا ہوں، بولا آپ کے اوپر تعزیرات ہے. میں نے تعزیرات کیا ہوتا ہے؟ بولتا کہ اس کا جرمانہ آپ نے جتنا دن ANP میں کام کیا اب 2 کروڑ روپے دو، 80 لاکھ روپے دو. اب ڈیمانڈ 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کا ہمارے بندوں سے کیا جاتا ہے. تو یہ پہلے بھتہ خوری تھی کراچی میں، اب یہ طالبان کی طرف سے بھتہ. میں یہ بولتا ہوں کہ یہ اجرتی قاتل ہے. یہ سیم وہ کرمینل لوگ ہیں جن کو پیسہ کمانا ہے، جن کو اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، جن نے راہ کے لیے، انڈیا کے لیے، اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے کام کرنا ہے. یہ وہ طالب ہے. اب اس کو تم طالب کہہ دو یا اس کو ٹیررسٹ کہہ دو یا اس کو دہشت گرد کہہ دو، میں اس کو اجرتی قاتل کہتا ہوں. جو ان کو پیسہ دے رہا ہے اس کے لیے وہ کام کر رہا ہے. دستی صاحب ایسی اطلاعات آئیں، آپ صدرن پنجاب سے آپ کا تعلق ہے، ڈی جی خان سے سنا کہ وہاں پہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ طالبان وہاں تک پہنچ گئے. تو اب طالبان ہر جگہ پہنچ گئے، ان کے یونٹوں پہ قبضہ ہو گیا، ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کو قبضہ کرنے کی کوششوں میں مصروف. ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر یہ میں آپ کو بات کلیئر کرتا چلوں کہ جب جو لوگ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جہاد پہ گئے تھے، جہاد کا نعرہ لگا تھا، سچی بات تو کوئی نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری فورسز ایجنسیوں نے، فوج نے بہت بڑی قربانی دی ہے، وہاں پہ ایک دھبا ہمارے اوپر وہ ہے کہ اس دور میں اتنے لوگوں کو ٹریننگ دے کے بھیجا گیا افغانستان میں، جہاد افغانستان کے نعرے پہ. جب وہ لوگ ہیں اس دور میں ہمارے علاقے سے بہت لوگ ہیں، کالج سے نوجوان گئے، یونیورسٹیوں سے گئے، مدارس سے گئے. ان ٹریننگ کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے. آج ان کے کیونکہ اس وقت چاہیے تھا جب یہ مسئلہ حل، کیونکہ وہ جنگ امریکہ کی تھی، ہم نے روس کے خلاف جو لڑی اور جہاد کے نام. میں آپ کو اب وجہ کہ وہ لوگ ہیں جو ان ایجنسیوں کے پاس ان کے ریکارڈ موجود ہیں، وہ اب جو ہے نا مختلف پہاڑی علاقوں میں انہوں نے جو ہے نا یہ وانا کا ایریا جو وہ پہاڑ ڈی جی خان سے اوپر پہاڑ ہے، وہ پہاڑ جو ہے نا وانا شمالی وزیرستان یہ اوپر تک یہ ایریا جاتے ہیں. تو وہاں اب وہاں ضرورت ہے کہ یہ جو کیمپس لگے ہوئے ہیں اس پہ جو ہے نا کم از کم یہ آپریشن ہونا چاہیے. اس میں جتنے اشتہاری ہیں، آپ علیحدہ صوبے کی ڈیمانڈ تو کرتے ہیں، ان کیمپس کی کسی نے نشاندہی کی کہ وہاں پہ طالبان کی یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. یہ کچھ علاقے بلوچستان میں اور کچھ خیبر پختونخوا میں، ہمارے پنجاب میں یہ نہیں ہے. ڈی جی خان کا نام آتا ہے مگر ڈی جی خان سے اوپر جو پہاڑی علاقہ ہے یہ اس علاقے میں. اور پھر جتنے اشتہاری ہیں جو 10 50 قتلوں میں مفرور ہیں وہ لوگ بھی اب وہ طالبان بن گئے ہیں. مثلا ظلم ہے کہ وہ لوگ اور ان طالبان بن کے اسلحے لے کے وہ جیسے شاہی سیاح صاحب نے کہا تو پکڑے گا کون؟ ذمہ داری کس کی؟ اب دیکھو ریاست کی ذمہ داری، ریاست لڑ رہی ہے. یہ میں آپ کو یہ کلیئر کہوں، ریاست اس پہ خاموش کوئی نہیں بیٹھی، چاہے وہ صوبائی گورنمنٹیں ہیں چاہے فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیاں ہیں. میں کسی کو بڑا اچھا آپ کا آج خوبصورت آپ کا پروگرام ہے، آپ کو اچھا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ روزانہ صرف لڑائی جھگڑا بھی اچھا نہیں ہے. تو اس پہ چاہے صوبائی حکومتیں ہیں، ان کی جو پولیس ہیں ان کے نوجوان بھی شہید ہو رہے ہیں، انہوں نے وہاں چوکیاں بنی ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں. وفاقی حکومت سے بھی جو کچھ ہو رہا ہے، ان کی وہاں پہ جو بارڈر ملٹری پولیس ہے جو BNP کہا جاتی ہے وہ لوگ بھی ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اس طرح بہتری آئے گی. مل جل کے اگر چلیں گے تو یہ بہتری ہے. زعیم قادری صاحب، یہ ساری گفتگو آپ سن رہے ہیں، کہیں پہ لوگوں کو خاص مسئلے کا جو شیعہ ہے اس کو مار دیا گیا، شناختی کارڈ چیک کر کے ویسے مار دیا گیا، سندھی ہے یا اردو بولنے والا ہے ویسے لوگوں کو مار دیا گیا. اب یہ اطلاعات آئی ہیں صدرن پنجاب کو تو ہم ذکر کر رہے ہیں، تحریک طالبان کے کچھ لوگ راولپنڈی اسلام آباد میں لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، اغوا برائے تاوان. یہاں پہ 1 کروڑ 30 لاکھ روپے آپ کی پنڈی میں ایک بندے سے لیا گیا، بالکل لیا گیا. اور ایسی اطلاعات خبروں میں نہیں آنے دی جاتی، منع کیا جاتا ہے کہ خبروں میں نہ آنے دیں. تو یہ پھر ہو کیا رہا ہے اس وقت پھر پاکستان میں؟ کیا نگران سیٹ اپ ہمارے لیے ضروری ہے؟ یہ ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ضروری ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ میں بالکل واضح طور پہ کہوں گا کہ ان چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے. آج اس اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد بین المسلمین، جس میں خالصتاً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں کو یکجا ہو کر اپنی فقہ اپنے فرقے سے بالا تر ہو کر ان لوگوں کو گورنمنٹ کو سپانسر کرنا چاہیے جو اس کے لیے کوشاں ہیں. اور میں واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو صرف اس بنیاد پر قتل کر دینا کہ وہ اہل تشیع ہے یا کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے، میرا خیال میں دین اسلام حقوق العباد کا دین ہے. حقوق اللہ کی پوچھ بعد میں ہے، اور جو حقوق اللہ تو نبھانے کی بات کرتا ہے لیکن حقوق العباد سے چشم پوشی کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دین سے دور ہے. اور اگر کسی فورن انٹرونشن، فورن فائنینشیل انویسٹمنٹ کے ساتھ اس کام کو کیا جائے تو دیندار نہیں کہا جا سکتا. معذرت کے ساتھ ہم نے پچھلے 60 برس یہ بات بالکل ہم دستی صاحب نے درست کی کہ ہم نے چھوٹ دی رکھی ان لوگوں کو جو دین کو جنہوں نے دین کو کاروبار بنایا ہوا تھا. اگر اس پہ پہلے دن سے قدغن لگائی جاتی، یہ فصل ہم نے بوئی تھی، اب ہمیں اس کو کاٹنا ہے، اب وقت آ گیا نا.
تو یہ دن یہ بات پہلے بھی کی جاتی تھی. لوگ کہتے تھے کہ خدارا دین کو محدود رکھو اور اس کو اتنی اجازت نہ دو ان لوگوں کو کہ یہ دین کو کاروبار بنا لیں. تو علامہ اقبال نے تو کہا تھا نا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. میری اس پہ تھوڑی سی ریزرویشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی چلیں اس پہ الگ ڈیبیٹ ہم کریں گے. اس کے بعد بھی علامہ اقبال نے بہت کچھ کہا ہے, اس کو بھی ذرا نظر بہت کچھ کہا تھا. ہم اسی پہ سر بات کرتے ہیں. مجھے بریک لینی. آرمی چیف نے 14 اگست کی رات جو تقریر کی تھی, انہوں نے کہا ہم اندرونی طور پہ تقسیم ہے, یہ تقسیم ایسے جاری رہی تو ملک میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے. آخر مسئلہ کیا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد.